بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ العظم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ معزز سامعین، خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر گویا پہرے کی علامت بیان کرتے ہوئے اور نبی کریم کی خصوصیات اور تعریف بیان کرتے ہوئے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے اس نبی کی کوالٹی یہ ہے، خوبی یہ ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک کلام نہیں کرتا ہے کہ جب تک کہ پروردگار عالم کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے، یا یوں کہا جائے کہ ہمارا نبی بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام بغیر وحی الہی کے انجام نہیں دیتے تو حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عمل بغیر وحی الہی کے کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ پس معلوم ہوتا ہے کہ جب کلام وحی الہی کے سائے میں ہے تو حضور کا ہر عمل بھی وحی الہی کے سائے میں انجام پاتا ہے۔ اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو یہ بھی وحی الہی کا نتیجہ ہے، اور اگر وہ کوئی عمل انجام دیں تو یہ بھی وحی الہی کا نتیجہ ہے۔ وحی الہی کے بغیر حضور کا نہ کوئی کلام ہے اور نہ کوئی عمل ہے۔ اگر وہ کلام کہہ رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، تو اگرچہ یہ کلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وحی الہی کے بغیر نہیں ہے یہ کلام۔ اس لیے کہ حضور کے کلام کے لیے قرآن کی واضح نص موجود ہے، آیت موجود ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا ہے۔ پس اگر یہ کہہ رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، تو گویا وحی الہی کے سائے میں ہے۔ اگر حضور فرما رہے ہیں من احب الحسین فقد احبنی، کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، تو گویا یہ وحی الہی کے بغیر نہیں ہے۔ اگر حضور سرور کائنات یہ ارشاد فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما افضلہما، کہ حسن حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں، تو یہ وحی الہی کے بغیر نہیں ہے، وحی الہی کے مطابق ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، اگر حضور یہ فرما رہے ہیں
مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، کہ اگر حضور نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات یافتہ ہوگا، اور جو اس سے روگردانی کر لے گا، جو اس سے منہ پھیر لے گا، وہ غرق ہو جائے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال ستاروں کی مانند ہے، امانن، اگر یہ امان ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ستاروں کی مثال ہے کہ ستارے امان ہوتے ہیں زمین کے لیے، اہل بیت علیہ السلام امان ہیں پوری کائنات کے لیے، دین کے لیے، دنیا کے لیے، کائنات کے لیے۔ اگر حضور سرور کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی الہی کے مطابق ہے۔ تو یہ اتنے فرمودات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ علی منی و انا من، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ فرمان وحی الہی کے مطابق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے تمام اقوال کی ذمہ داری قرآن کریم نے اٹھائی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی کلام نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے۔ حضور کا جو بھی کلام ہے وہ وحی الہی کے مطابق ہے۔ اب اگر وحی الہی کے مطابق ہے تو ماننا پڑے گا کہ فاطمہ بضعۃ منی جب کہا ہے کہ فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، جزو رسالت ہے، جزو نبوت ہے، جزو پیغمبر ہیں۔ اگر حضور فرما رہے ہیں کہ علی منی، علی مجھ سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسالت کے پاس ہے علی کے پاس بھی ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا وجود مجھ سے ہے اور میرا وجود علی سے ہے۔ حسین منی و انا من، حسین کا وجود مجھ سے ہے، میرا وجود حسین سے ہے۔ گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یا یوں کہا جائے کہ پیغمبر کے لیے شہرگ حیات کی حیثیت ہے ان کی، اور ان کے لیے پیغمبر کی شخصیت، پیغمبر کی ذات شہرگ حیات کی طرح ہے کہ اگر انہیں جدا کر دیا جائے تو یہ مکمل نہیں ہوتے، انہیں جدا کر دیا جائے تو پیغمبر کی ذات مکمل ہونے والی نہیں ہے۔ منیت کا مفہوم یہی ہے کہ مجھ سے ہیں، یعنی اگر ان کو اذیت پہنچائی تو گویا مجھے اذیت پہنچائی، گویا ان کا کلام میرا کلام ہے، ان کا عمل میرا عمل ہے۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، میں آپ کے ذہنوں کو اس منزل تک لے کر آ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے پیغمبر کا قول قرآن کے سائے میں ہے، عمل پیغمبر کا قرآن کے سائے میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی روش، پیغمبر کا طریقہ کار تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اب دیکھیں اگر پیغمبر کا یہ آیت، کون انکار کر سکتا ہے اس آیت سے؟ اس آیت کریمہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، جو خطبہ مجھے اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، خطبہ شقشقیہ، اس کے مقدمات کے لیے مجھے ساری باتیں کرنا ضروری تھی۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ جسے مولا کائنات میں جس میں اپنا درد دل کیا ہے، اور اس درد دل کو بیان کرنے سے پہلے، اس درد دل کو، مولا کائنات کے درد دل کو آپ کی خدمت میں پہنچانے سے پہلے میں چاہتا یہ ہوں کہ حضور کے وہ اقوال، قرآن کریم کی وہ آیات جو حضور کے بارے میں ہیں، وہ ثابت ہو جائیں، اس کے اوپر آپ کا ایمان مکمل ہو جائے۔ جب ہمارا ایمان ان آیات پر مکمل ہوگا کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ یہ بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا ہے، تو اب اگر علی کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی الہی سے دھل کے کلام آیا ہے، وحی الہی کی چاشنی کے ساتھ ہے یہ کلام۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علم کا دروازہ ہے، شہر علم ہے پیغمبر، مولا کائنات دروازہ ہے، پیغمبر شہر علم ہے، یعنی علم کا محور و مرکز خزینۃ العلم پیغمبر کی ذات ہے، اور اس علم تک پہنچنے کا راستہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ ذات علی پیغمبر کے علم تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اگر پیغمبر تک پہنچنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو در علی کے ذریعے پیغمبر کی ذات سمجھ میں آئے گی، پیغمبر کی خصوصیت سمجھ میں آئے گی، پیغمبر کی شخصیت سمجھ میں آئے گی، پیغمبر کا کردار سمجھ میں آئے گا، پیغمبر کی گفتار سمجھ میں آئے گی، پیغمبر کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ قرآن وضاحت کر رہا ہے پیغمبر کے بارے میں، جو کچھ قرآن کریم نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی صفات کی وضاحت اپنے قول سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے مولا کائنات نے ثابت کی ہے۔ مولا کائنات کی وہ عظمت ہے۔ تو آپ دیکھیں، اگر قول ثابت ہے کہ پیغمبر کا قول وحی الہی کے مطابق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا عمل بھی وحی الہی کے مطابق ہے۔ نہ صرف یہ کہ قول وحی الہی کے مطابق ہے کہ جس کی گواہی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واضح طور پر دلیل ہے کہ پیغمبر کا عمل تمہارے لیے حجت ہے، نمونہ حیات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر کا عمل ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، اب اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ذوالعشیرہ میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی، تم میرے بھائی ہو، تم میرے وصی ہو، میرے جانشین ہو، تو حضور کا یہ عمل، یہ قول، یہ عمل ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ ہمیں یقینی طور پر پھر مولا کائنات کو پیغمبر کا بھائی ماننا پڑے گا، مولا کائنات کا جانشین ماننا پڑے گا، مولا کائنات کو جانشین ماننا پڑے گا، مولا کائنات کو بھائی ماننا پڑے گا، مولا کائنات کو پیغمبر کا نائب ماننا پڑے گا، نائب رسالت ماننا پڑے گا، نائب محمد مصطفیٰ ماننا پڑے گا، جانشین مصطفیٰ ماننا پڑے گا برحق، اگر اس آیت پہ یقین اور ایمان ہے۔ تو آپ دیکھیں مولا کائنات کو آپ کو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمام مکاتب فکر، تمام مکاتب اسلامی، تمام شیعان حیدر کرار اور اہل سنت برادران، علماء، فقہاء، اکابر، تمام کے تمام بزرگ اور معزز علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح سے قول حجت ہے، اسی طرح سے عمل حجت ہے۔ اگر عمل حجت ہے تو آپ دیکھیے کہ حضور نے عملاً کر کے دکھایا ہے کہ علی میرا بھائی ہے، علی میرے جانشین ہے، ھذا خلیفتی و وصیی، یہ بات ہے نا، ایکم یوازرنی فی ھذا الامر، کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے گا؟ تو آپ دیکھیں مولا کائنات 3 مرتبہ اٹھے ہیں، اور حضور نے اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ ھذا وصی، ھذا اخی و وصی و خلیفتی، کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ مولا کائنات کے بارے میں عمل کر کے بتایا ہے۔ اور پھر اگر عمل سمجھ میں آئے تو اس بات کو سمجھیے کہ آج جو میں درد دل بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ اتنی بڑی تمہید میں نے باندھی ہے، تو اس درد دل کو آپ تک سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے مقدمے کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے بارے میں مولا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ وہ عمل انجام کر کے دکھایا ہے، جو میں نے گزشتہ خطبے کی وضاحت میں پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ حضور نے عملی طور پر نمونہ پیش کر کے دکھایا کہ دیکھو، اگر قیادت علی کے ہاتھ میں رہے گی جیسے خیبر میں کیا، تو اسلام کامیاب رہے گا۔ اور پھر غدیر کے موقع پر عمل کر کے دکھایا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا،
جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ کیا تھا؟ عمل کر کے دکھایا ہے، ہاتھوں کے ذریعے بلند کر کے بتایا۔ عمل بھی تھا، گفتار بھی تھی، رفتار بھی تھی کہ دیکھو جس کے یہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ تو اب یہ حجت ہے، اگر رسول کا عمل حجت ہے، رسول کا قول حجت ہے، تو ہمیں مولا ماننا پڑے گا، اس لیے کہ پیغمبر کی ذات ہمارے لیے حجت ہے، قرآن ہمارے لیے حجت ہے۔ تو نص قرآنی پیغمبر کے لیے موجود ہے، اور پیغمبر کا عمل ہمارے لیے تاریخ میں ثبت ہے، موجود ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مولا کائنات کو ہاتھ بلند کر کے بیان کیا تھا، من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ غور کیا آپ نے؟ اب اگر یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی الحمدللہ کہ پیغمبر کا قول بھی حجت ہے، پیغمبر کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے، تو اب دیکھیے کہ اگر پیغمبر نے مولا کائنات کو اپنا وصی برحق کہا ہے، اور ان کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ مولا کائنات کی حیثیت کیا ہے تاریخ اسلامی میں، پیغمبر کے ساتھ ساتھ میدان جنگ ہو یا گھر ہو، کوئی مرحلہ آپ اٹھا کر دیکھیں، مولا کائنات پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کون نہیں جانتا مولا کائنات کے مقام و مرتبے کو؟ کون نہیں جانتا مولا کائنات کی نسبت کو جو پیغمبر سے حاصل ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ مولا کائنات جب خانہ کعبہ سے آغوش مادر میں آئے تو پہلی مرتبہ جس نے مولا کائنات کو خانہ کعبہ سے آنے کے بعد اپنی آغوش میں لیا وہ رسالت کی آغوش تھی۔ جس نے پہلی غذا فراہم کی دنیا میں آنے کے بعد، کعبے سے باہر آنے کے بعد، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور جس کے بارے میں مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے 1000 باب تعلیم کیے، اور میں نے ہر باب سے علم کے 1000 باب بنا لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہیں، پیغمبر کا گویا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی کی منزل پر فائز ہیں، ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں فضائل علی علیہ السلام دنیا کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے، اور پیغمبر کے چلے جانے کے بعد کیا ماحول پیدا ہوا کہ مولا کائنات اپنا درد دل دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مقام رہبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابن عباس پاس موجود ہیں، اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں آگے اپنی منزل پر آپ کے ذہنوں کو لے کر، یہ خطبہ شقشقیہ مقام رہبہ میں ہے، اور بعض نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ مسجد کوفہ کے منبر سے مولا کائنات نے خطبہ بیان کیا ہے۔ مشہور و معروف یہی ہے کہ مقام رہبہ میں جناب ابن عباس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو جب شروع ہوئی تو مولا کائنات نے بیان کرنا شروع کیا، اور کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ ملاحظہ فرمائیں کہ مولا فرماتے ہیں اما واللہ لقد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم فلاں شخص نے قمیص خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی مانند ہے۔ اما واللہ لقد تقمصها فلان، فلاں صاحب نے، فلاں شخص نے اس قمیص کو پہن لیا ہے، وَإِنَّهُ يَعْلَمْ لِيَعْلَمْ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اَنَّا مَحَلِّ مِنْهَا، کہ میرا مقام کیا ہے، میرے مقام کو جانتے پہچانتے تھے۔ پیغمبر اکرم نے پوری زندگی میں اسی مقام علی ابن ابی طالب ہی کو تو پہچانوایا تھا قوم کے سامنے کہ پہچان لو علی کی حیثیت کیا ہے۔ کون نہیں جانتا تھا مولا کائنات کی حیثیت کو؟ کون نہیں پہچانتا تھا مولا کائنات کے مقام و مرتبے کو؟ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مباہلہ تک کوئی تاریخ اسلامی کا واقعہ اٹھا کر تو دیکھیں، بتائیے مولا کائنات کے علاوہ کون تھا؟ کس نے خیبر کو فتح کیا؟
کس نے خندق کا مارکا سر کیا؟ کس نے بدر و احد کو طے کیا؟ کس نے دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کی آواز کو فضا میں گم ہونے سے محفوظ رکھا؟ آپ یہ دیکھیے کہ جب مولا کائنات نے کتنی خوبصورت انداز میں اس بات کو کہا ہے کہ کون میرے مقام کو نہیں جانتا، وَإِنَّهُ لِيَعْلَمْ۔ بڑا درد دل ہے مولا کائنات کا، حالانکہ سب جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ میرا مقام کیا ہے۔ محل القطب من الرحا، میرا مقام چکی میں لگی ہوئی کیل کی مانند ہے کہ جس طرح سے اگر اس کیل کو نکال دیا جائے چکی سے تو چکی نہیں چل سکتی، یعنی اگر میرے وجود کو نکال دیا جائے تو اسلام کا چرخہ چل نہیں سکتا۔ اور تاریخ نے اس بات کو ثابت بھی کر کے دکھایا کہ مولا کائنات کے بغیر حکومت اسلامی چل نہیں سکی کسی دور میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے ہر دور میں اسی مقام کو تو سمجھایا تھا۔ کیا کہا تھا؟ آپ دیکھیں مولا کائنات میں دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا؟ پیغمبر مسلسل یہ کہہ رہے تھے ایکم یوازرنی فی ھذا الامر، کون ہے جو میری مدد کرے گا اس امر کے اندر؟ میں تمہارے لیے دنیا کی اور آخرت کی خیر لے کر آیا، کوئی ہے تم میں میری مدد کرنے والا؟ آپ دیکھیں تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، کسی جھوٹے سے جھوٹی تاریخ نے اس بات کو نہیں لکھا کہ 3 دن تک لوگ دعوت کھاتے رہے، آتے رہے، اور آنے کے بعد سوائے علی کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ کسی تاریخ نے اس واقعے کو نہیں لکھا، سب متفق طور پر یہ بیان کر رہی ہیں کہ جب پیغمبر یہ بات کہتے تھے کہ ایکم یوازرنی فی ھذا الامر، کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، تو سوائے علی بن ابی طالب کے کوئی کھڑے ہو کر لبیک نہیں کہہ رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں اس موقع پر اگر مثال کے طور پر مولا کائنات خاموش رہ جاتے تو بتائیے کہ پیغمبر کی بات کا کیا جواب تھا؟ پیغمبر کی آواز، پیغمبر کا سوال فضا میں، تاریخ فضا میں گم ہو کے رہ جاتا، پیغمبر بے جواب رہ جاتے، لاجواب رہ جاتے، پیغمبر کو کوئی جواب دینے والا موجود نہیں تھا۔ پیغمبر کے دل پہ کیا گزرتی؟ علی نے پیغمبر کے دل کو سنبھالا ہے، یا رسول اللہ آپ تنہا نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ وہ مقام دکھایا ہے مولا کائنات نے کہ دیکھو میں نے رسالت کی آواز کو فضا میں گم ہونے سے بچایا ہے، میں نے رسول کی آواز کو بے جواب رہنے سے بچایا ہے۔ تو جو رسول کو بے جواب ہونے سے بچاتا ہے اس کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ یہ ہے مولا کائنات کا مقام و مرتبہ دنیا کے سامنے۔ پیغمبر اسلام اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں نبوت کا اعلان ہو رہا ہے وہاں علی کی ولایت و وصایت و وزارت و اخوت کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ مولا کائنات بار بار کھڑے ہو کر اپنے مقام کو ثابت کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ دیکھ لو آج اگر میں کھڑا نہیں ہوتا ہوں تو پیغمبر بے جواب رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ پیغمبر کے سے مجھے کتنی بڑی نسبت حاصل ہے، میں نے پیغمبر کی آبرو کو رکھا ہے، ورنہ کفار کے سامنے پیغمبر کی آبرو کیسے بچتی؟ کفار بیٹھے ہوئے ہیں، سب دعوت ہو رہی ہے، سب نے دعوت کھائی، سب نے گوشت کھایا، سب نے دودھ پیا، پیغمبر کے گھر پہ دعوت کھائی سب نے، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دسترخوان بچھ جانے کے بعد دسترخوان کی رونق بننے والے بہت سارے مل جاتے ہیں، لیکن ساتھ دینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں یہ پیغمبر نے ثابت کر کے بتا دیا، اور اس کا صلہ دیا پیغمبر نے، اے علی تم میرا ساتھ دو گے تو یاد رکھو ساری دنیا کو بتا دیا، سارے حاضرین کو بتا دیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ پہلے مرحلے پر مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار کر دیا
اور مولائے کائنات نے اس خطبے کا شروع حصہ ہی، اس خطبے کی ابتدا اس لفظ سے کی ہے، اما واللہ، یاد رکھو کہ خدا کی قسم، مولائے کائنات جیسی شخصیت کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لقد تقمصها، تقمص کہتے ہیں قمیص کو، تقمص قمیص، تقمص یعنی پیراہن پہن لینا، کھینچ تان کا، قمیص زبردستی پہن لینے کو کہتے ہیں، لقد تقمصها کہ اس پیراہن کو کھینچ تان کر پہن لیا، حالانکہ لوگ جانتے تھے کہ میرا مقام کیا ہے، میرا اس منصب کے لیے مقام و مرتبہ کیا ہے، میری حیثیت وہی ہے جو چکی کے درمیان لگی ہوئی مرکزی کیل کی ہوتی ہے۔ ابھی ان لفظوں کی میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ، مجھے موقع ملا تو ابھی میں خطبے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جا رہا ہوں، اور ایک ایک دو دو لفظ کی میں آپ کی خدمت میں وضاحت کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے مطالب آگے آئیں گے تو مزید اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔ علم کا سیلاب، مولا کائنات دیکھیں جملہ کیا استعمال کیا ہے، ینحدر عنی السیل، علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے گر جاتا ہے، ینحدر عنی السیل، سیل سیلاب، آسمان سے پانی برستا ہے نا تو پہاڑوں کے اوپر گرتا ہے، ینحدر عنی السیل، پہاڑوں کی بلندی پر گرنے والا پانی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر گرنے والا پانی، یعنی میری حیثیت انہی پہاڑوں جیسی ہے۔ اگر آپ توجہ دیں، ابھی میں صرف اشارے کر رہا ہوں ان فضائل کی طرف کہ جس میں مولا کائنات نے اپنی فضیلتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اپنی خصوصیات کو ابن عباس کو بیان کر رہے ہیں۔ ابن عباس، تمہیں معلوم ہے کہ میری حیثیت کیا ہے؟ چکی کی کیل کی مانند میری حیثیت ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری حیثیت کیا ہے؟ ینحدر عن السیل، میری مثال اس پہاڑ کی مانند ہے، اس کوہ بلند کی مانند ہے کہ جس پر آسمان سے پانی برستا ہے اور پھر اس سے اوپر گر کر زمین کے اوپر جاری ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں بیان کروں تو بخدا پورا ایک لیکچر کم از کم صرف اس ینحدر عن السیل کے لیے چاہیے کہ میں وہ کوہ بلند ہوں کہ جس پر سے پانی، جس پر سے سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے گر جاتا ہے۔ میں وضاحت کروں گا اس کی انشاءاللہ مختصر طور پر، اور میری بلندی تک ولا یرقا الی الطیر، اور میری بلندی تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، کوئی چیز میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا۔ آپ توجہ تو فرمائیں، پرندوں کے بارے میں مولا کائنات نے یہاں پر یہ جملہ کہا ہے کہ میری بلندی اتنی ہے، پرندے کتنی بلندی تک چلے جاتے ہیں، اور مولا کائنات نے بڑی خوبصورت تعبیر بیان کی ہے۔ میں اس کی ظاہری وضاحت بھی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کی تہ تک پہنچنے تک آپ کی فکروں کو وہاں تک لے کر جانا چاہوں کہ جہاں مولا کائنات ہماری فکروں کو بلند پروازی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات نے بڑی خوبصورت تعبیر بیان کی ہے، قربان جائیے مولا کائنات کے ان الفاظ پر کہ ولا یرقی ولا یرقا الی الطیر، طائر فکر اگر ظاہری طور پر بھی اس کے معنی لیے جائیں، طائر کہتے ہیں پرندے کو، یرقا میری بلندی تک، پرندہ پر نہیں مار سکتا، اڑ نہیں سکتا اس تک۔ اور اگر اس کے ظاہری معنی سے ہٹ کر اس کے باطنی معنی تک جائیں تو طائر فکر، فکر کا پرندہ کتنی بلندی تک جائے گا، یعنی جتنی بلندی پہ ایک پرندہ جا سکتا ہے۔ آپ شاہین کو دیکھیں کتنی بلندی پر جائے گا، یہ ظاہری بلندی ہے، لیکن اگر آپ طائر فکر کو سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آسمانوں سے بالاتر آپ کی فکر پرواز کر جائیں گی، آپ کی طائر فکر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، ممکن ہے۔ لیکن مولا کائنات نے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہارا طائر فکر، اے ابن عباس تم نے میرے مقام کو کیا سمجھا؟ تمہیں معلوم ہے کہ میرا مقام کیا ہے؟ تم جتنا سوچ سکتے ہو
تمہاری طائر فکر جو ہے، فکر کا پرندہ کتنی پرواز کرے گا، آسمانوں تک جائے گا، میرا مقام اس سے بلند ہے، میری پرواز تک، میری حد تک وہ طائر فکر پرندہ پر نہیں مار سکتا، طائر فکر کی پرواز ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات نے جملہ کہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو صدیق اکبر ہیں، جو فاروق اعظم ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بھائی ہیں، جن کی شجاعت دنیا کے سامنے موجود ہے، جن کی صداقت دنیا کے سامنے ثابت ہے، جن کا علم دنیا کے سامنے موجود ہے، اگر مولا کائنات یہ جملہ کہہ رہے ہیں وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، میری منزلت تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، تو اس کا مطلب یہ کہ مولا کائنات اپنے اس عظیم مقام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہماری فکریں نہیں پہنچ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا مقام ہماری فکروں سے بالاتر ہے۔ بس اندازہ لگائیے کہ جب علی کا مقام کو ہم درک نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، تو جس سے علی اس مقام کو حاصل کر رہے ہیں، اس علم کو حاصل کر رہے ہیں، ان فضیلتوں کو حاصل کر رہے ہیں، اس شخصیت کو حاصل کر رہے ہیں کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کہا جاتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ یہاں سے اس جملے سے بھی آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں کہ جسے پیغمبر علم عطا کر دیں مولا کائنات جیسی ذات، تو ان کے مقام تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، تو خود رسالت کا مقام کیا ہوگا، خود حضور کا مقام کیا ہوگا۔ یہی بات تو مولا کائنات سمجھا رہے ہیں کہ ابن عباس تمہیں نہیں معلوم میرے اوپر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ میری فضیلت وہ تھی کہ جو چکی کے درمیان لگی ہوئی کیل کی مانند میری حیثیت تھی اسلام کے اندر۔ بتاؤ کون سا مارکہ اسلام کا میرے بغیر سر ہوا ہے؟ بتاؤ بدر کے اندر کیا ہوا؟ بتاؤ احد کے اندر کس نے مارکہ سر کیا ہے؟ خندق کو کس نے سر کیا؟ عمرو بن عبد ود آ گیا تھا خندق پھلانگ کے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اے ابن عباس تمہیں میرے اس مقام کا نہیں معلوم؟ دنیا نہیں جانتی تھی میرے اس مقام کو؟ احد کے اندر پیغمبر اکیلے کھڑے ہیں، تنہا ہیں، سب چھوڑ کے چلے گئے پیغمبر کو۔ ابن عباس میں اکیلا پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہوں، دائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، بائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، پشت سے حملہ ہے، سامنے سے حملہ ہے، اور میں اکیلا پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہوں۔ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، پرندہ میرے مقام، طائر فکر میرے مقام کی بلندی کو چھو نہیں سکتا۔ بتاؤ ابن عباس کس کو نہیں معلوم میرا یہ مقام؟ کون تھا جو پیغمبر کی حفاظت کر رہا تھا؟ کون تھا جو پیغمبر کی خندق میں حفاظت کر رہا تھا؟ اے ابن عباس دیکھو خیبر کے اندر کیا ہوا۔ خیبر کے اندر کون تھا؟ سب جاتے رہے اور واپس پلٹتے رہے، خیبر فتح نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ پیغمبر کو خود کہنا پڑا کہ لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا، کل میں اس شخص کو علم دوں گا کہ جسے اللہ محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کرارن غیر فرار، ایسے کہ ہاتھ میں علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ ابن عباس کا یہ مقام دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ میں غیر فرار ہوں، میں کرار ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اس منصب کو اس وجہ سے لے لیا ہے مجھ سے کہ تم حالات کو کنٹرول کر لو گے، جیسا کہ ابن ابی الحدید نے یہ بات کہی ہے، ابن ابی الحدید نے اسی بات کا اشارہ کیا ہے کہ یقیناً یہ کلام مولا کائنات کا، میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ اس بات پر، کہ مولا کائنات کا یہ شکوہ بالکل اپنی جگہ پر حق بجانب تھا
کہ بعض لوگوں نے جس خطبے کا جو انکار کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کلام مولا کائنات کا نہیں ہے بلکہ سید رضی نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے اور اس کی نسبت دے دی ہے مولا کائنات کی طرف، تو ابن ابی الحدید نے اس اشکال کو رد کیا ہے۔ جناب ابن ابی الحدید نے اس اشکال کو رد کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ کلام مولا کائنات کا ہے، اور مولا کائنات کے لیے حالات ایسے تھے کہ ان سے اس قسم کے الفاظ کا صادر ہونا طبیعی اور فطری ہے۔ ایسے حالات میں ان الفاظ کا ادا کرنا مولا کائنات کے لیے ایک طبیعی امر ہے، لہٰذا ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ابن عباس سب لوگ خیبر سے واپس پلٹتے رہے، لیکن حیدر کرار جسے پیغمبر نے علم اپنے ہاتھ سے عنایت کیا، بتاؤ کیا یہ مقام و مرتبہ کسی اور کو حاصل تھا؟ اور مولا کائنات نے یہ بات تاریخ اسلامی میں ثبت ہے، اپنے مقابل سے بات کہی تھی کہ بتاؤ تم میں کون تھا کہ جس نے خیبر کے اندر علم کو ہاتھ میں لیا؟ کون تھا جس نے خیبر فتح کیا؟ تو سب نے یہی کہا کہ علی، آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بتحقیق آپ تھے۔ بتاؤ کس نے یہ کام انجام دیا؟ ہاں علی، آپ نے انجام دیا۔ تو ساری دنیا جانتی ہے ابن عباس، میرے مقام کو جانتے ہیں، میری حیثیت اسلام کے اندر اسی کیل کی مانند ہے کہ جس کے بغیر آسیاب چل نہیں سکتی، چکی چل نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود مجھ سے اس چیز کو دور کر دیا گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اب لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو مولا کائنات نے دیکھے کس انداز سے درد دل ابن عباس کے سامنے بیان کیا ہے، فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا، میرے اس تمام مقام و مرتبے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود کہ جہاں ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پرندہ میرے مقام تک پر نہیں مار سکتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ دنیا مجھ سے دور ہو گئی، فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا، عجیب جملے فرما رہے ہیں مولا۔ پھر بھی میں نے اس کے آگے جو تم چاہتے تھے، تمہاری حکومت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا، اور اس سے پہلو تہی کر لی، اپنے پہلوؤں کو سمیٹ لیا، وَتَفِقْتُ أَرْتَنِي بَيْنَ أَنْ أُصُولَ بِيَدٍ جَزَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى تَخْيَةٍ عَمْيَاءَ۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلو تہی کر لی اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر دوں۔ عجیب جملے فرمائے مولا نے، جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جاتے ہیں اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ یحرم فیہا الکبیر ویشیب فیہا الصغیر ویکدہ فیہا مؤمن حتی یلقى ربہ۔ اس بھیانک اندھیرے پر صبر کر لو جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ کتنا طویل عرصہ ہے، کیسا صبر کیا ہے مولا نے، آپ توجہ فرمائیں گے؟ آپ دیکھیں یہاں پر اس خطبے میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے جو اظہارات کیے ہیں، امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف سے اظہار حق کا ایک لازمی اقدام تھا جس کا فریضہ ہر انسان پر عائد ہوتا ہے جو امت کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہے اور مسلح اقدام کے حالات بھی نہیں ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ توجہ فرمائیں، اس میں عہدہ چھن جانے کا صدمہ نہیں ہے کہ مجھ سے یہ عہدہ چھین لیا گیا ہے، بلکہ حق کے پامال ہو جانے کا صدمہ ہے امیر المومنین کو۔ مولا کائنات کو اس بات کا صدمہ نہیں ہے
کہ تم مجھ سے حکومت چھین رہے ہو۔ اگر حکومت کا صدمہ ہوتا تو امیر المومنین جنگ صفین میں ابن عباس سے یہ جملہ نہ کہتے، جس وقت امیر المومنین علی علیہ السلام اپنی جوتی صحیح کر رہے تھے تو اس وقت ابن عباس سے پوچھا تھا نا کہ ابن عباس بتاؤ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہ مولا اس کی تو کوئی قیمت نہیں بنے گی، یہ تو ہر طرف سے ختم ہو چکی ہے۔ مولا نے کہا کہ اچھا کوئی قیمت نہیں ہے؟ کہ یاد رکھو تمہارے درمیان جو یہ حکومت ہے نا، میرے نزدیک اس جوتی سے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جس کی نگاہ میں ملک دنیا کی یہ حیثیت بھی نہ ہو، وہ حکومت کے لیے کیا صدمہ کرے گا؟ نہیں، بلکہ صدمہ مولائے کائنات کو حکومت چلے جانے کا نہیں ہے، صدمہ اس بات کا ہے کہ حق پامال ہو رہا ہے اور ساتھ دینے والے ساتھی موجود نہیں ہیں۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ اسی لیے مولائے کائنات نے اپنی شخصیت اور کمالات کا ذکر کیا ہے اور سامنے والوں کے مقابل کے نقائص کو شمار کرایا ہے۔ ورنہ ملک دنیا اس علی کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے جو اسے 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہو، جس کی نگاہ میں تخت و تاج کی حیثیت اس ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہو۔ صدمہ علی کو، درد دل علی کا یہی ہے کہ ابن عباس حق پامال ہو رہا ہے۔ اور پھر مولا کائنات نے دیکھیں اس میں صبر کا حوالہ دیا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں مسلسل، یا تو میں صبر کر لوں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے، یا تو اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں، یعنی میرا کوئی ساتھی موجود نہیں ہے اور اس کے باوجود میں حملہ آور ہو کر اس حق کو لے لوں، یا پھر اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے اس کی تعبیر بھیانک اندھیرے سے کی ہے کہ اس میں صبر کر لینا، جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے، یعنی جو جوان ہے وہ بالکل بوڑھے ہو کر رہ جائے، وَيَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ، اور چھوٹا جو ہے، نوجوان جو ہیں، بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وَيَقْدَهُ فِيهَا مُؤْمِن، اور مومن محنت کرتے کرتے حتی یلقی ربہ، اپنے پروردگار کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ یعنی اتنا طویل صبر مولا کائنات کو کرنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ان لفظوں پہ آپ غور کریں تو آپ تعجب کریں گے کہ مولا کائنات نے کتنا صبر کیا ہے۔ اس خطبے میں پھر یہاں پر مولا کائنات جب آگے بیان کر رہے ہیں فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَذَا أَحْجَى، تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، میں نے صبر کو ترجیح دی۔ فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَذَا أَحْجَى، ان حالات میں کہ جہاں کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں ہے، جہاں دنیا ہم سے دور ہو گئی ہے، ساتھی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ دینے والے نہیں ہیں، عزیزان محترم یہ بڑا سخت مرحلہ ہے کہ جب ساتھ دینے والے ساتھ موجود نہ ہوں، بلکہ جو ساتھ تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ علی کا امتحان، علی کا صبر بڑا سخت تھا، اس لیے ایک وہ وقت تھا کہ جب علی کا جہاد ہو رہا تھا، تلوار چل رہی تھی، کفار نابود ہو رہے تھے، اسلام زندہ و تابندہ ہو رہا تھا، تو جب ساری فوج کے لوگ، سارے لشکر والے علی کے اس عزم جہاد کو دیکھتے تھے تو تعریف کرتے تھے، نعرے بلند ہوتے تھے، لیکن آج علی کا سکوت ایک عجیب طرح کا جہاد ہے۔ آج وہ جہاد نہیں ہے کہ جہاں علی کی تلوار چل رہی ہے اور لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے ہوں اور علی کی شجاعت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہو۔ آج سکوت اختیار کرنے پر وہ صبر ہے اور وہ جہاد ہے کہ جو اس جنگ اور اس تلوار چلانے سے زیادہ سخت جہاد تھا۔ آج تعریف کرنے والے بھی، اپنا ساتھ دینے والے بھی علی کا ساتھ چھوڑ گئے۔
تو کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس ایسے موقع پر صبر کرنا. یہ جہاد کتنا مشکل جہاد تھا کہ آج تعریف کرنے والے موجود نہیں ہوں گے. جی ہاں، اس پر علی نے صبر کیا ہے. 25 سال تقریباً مولا کائنات صبر کرتے رہے. تبھی تو مولا نے کہا فرأیت ان صبر علی ھذا احجا، تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا. فصبر تو بس میں نے صبر کر لیا. لیکن عزیزان محترم، عجیب عجیب فکر ہے، عجیب لمحہ ہے. مولا کائنات کے جملوں پر ذرا غور کریں تو تنہائی میں بیٹھ کر بھی اگر کبھی سوچیں گے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. فصبر تو وفی العین قضا، میں نے صبر کر لیا کہ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی، آنکھوں میں خاشاک تھی، آنکھوں میں کانٹے تھے، آنکھوں میں خاشاک تھی. آپ ذرا تصور تو کریں کہ اگر آنکھ میں ذرا سا کوئی تنکا چلا جائے تو آنکھ میں کتنی اذیت ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مصائب کی کھٹک کے تنکے گویا میری آنکھ میں چبھ رہے تھے. وفی العین قضا، میری آنکھ میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے لگے ہوئے تھے. وفی الحلق شجا، آنکھ میں اگر پھانس لگ جائے، تنکا چلا جائے تو کتنی شدید اذیت ہوتی ہے. مولا کائنات اس اذیت کا احساس دلا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ اگر آنکھ میں کوئی تنکا چلا جائے تو کتنی شدید اذیت ہوتی ہے. مولا کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں مصائب کی شدید خاشاک موجود تھی. میں نے کس طرح صبر کیا. وفی الحلق شجا، اور میری گلے میں صبر کے رنج و غم کے پھندے لگے ہوئے تھے. میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا. ارا تراسی نہبا، میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا جس میں پنجے گاڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ پہلے نے اپنا راستہ لیا. حتی مضل اول لسبیلہ فادلا بہا الی فلان بعدہ، اور پھر اس کے بعد اس منصب کو دوسرے کے حوالے کر دیا. بقول اعشا، آشا شاعر ہے، کیا کہا شعر میں؟ شتان ما یومی علی کورہا و یوم حیانا اخی جابر، کہاں وہ دن جو گزرتا تھا میرا اونٹوں پر، کہاں یہ دن کہ میں حیان کے جوار میں ہوں. حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں استفادہ کرتے رہے، اور اس کے بعد دعویٰ تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اس دنیا سے جاتے جاتے بھی اس منصب کو دوسرے حوالے کر دیا گیا اور میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا. کتنا شدید مصائب کا سامنا ہے مولا کائنات کو. خطبہ شقیقیہ کے بارے میں بعض افراد نے یہ فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خطبہ امیر المومنین کا نہیں ہے، انہی الفاظ کی بنیاد پر، اور اسے سید رضی نے حضرت کے نام سے وضع کر دیا ہے. حالانکہ یہ بات روایت اور درایت دونوں کے خلاف ہے. روایت کے اعتبار سے اگر آپ اس خطبے کو دیکھیں تو اس کے ناقل حضرات میں وہ افراد بھی ہیں جو سید رضی کی ولادت سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں. اور درایت کے اعتبار سے، اگر فہم و فراست کے اعتبار سے اس خطبے کو دیکھا جائے تو یہ انداز تنقید و تظلم صاحب مصیبت کے علاوہ دوسرا شخص اختیار ہی نہیں کر سکتا ہے، اور ہر شخص کو اپنے اوپر وارد ہونے والے مصائب کے خلاف آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے. پھر جبکہ سارے واقعات تاریخ کی مسلمات میں بھی موجود ہیں تو ان کے انکار کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ غور کیا آپ نے؟ اب دیکھیں مولا کائنات نے یہاں پر جملہ ارشاد فرمایا فرأیت ان الصبر علی ھذا. اس خطبے میں صبر کے الفاظ استعمال کیے ہیں. آنکھ میں کھٹک کہ وفی العین قضا، آنکھ میں مصائب کے کھٹک موجود ہے، گلے میں پھندے ہیں. جس طرح سے اگر گلے میں اس ہڈی چبھ جائے، ہڈی پھنس جائے تو انسان کو کتنی شدید اذیت کا سامنا ہوتا ہے. مولا کہتے ہیں مجھے ایسی اذیت ہوگی. وفی الحلق شجا،
میرے گلے میں گویا ہڈی پھنسی ہوئی ہے۔ اس طرح کی اذیت کا سامنا ہے مولا کائنات کو۔ آپ دیکھیں اس خطبے میں صبر، آنکھ میں کھٹک، استخوان، گلے میں استخوان، ہڈی، میراث کی بربادی، ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ اس امر کا واضح اعلان ہے کہ امیر المومنین نے اپنے مخالفین نے وقت کی بیعت کا تصور بھی نہیں کیا، کیونکہ صاف بیان کر رہے ہیں کہ میری حالت یہ ہے، تصور بھی نہیں کیا ہے، اور وہ صرف حالات کے ساتھ چل کر بقدر امکان اسلام کا دفاع کرنا چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا اسلام کو کمزور سمجھ بیٹھے، اس لیے مولا کائنات ساتھ ساتھ رہے اور حکومت اسلامی کا تحفظ کرتے رہے تاکہ دنیا کے اوپر اسلام کی دھاک بیٹھی رہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو عزیزان محترم، مولا کائنات نے اس خطبے کے اندر عجیب طریقے سے دنیا کو متوجہ کیا اپنے اس مقام کی طرف۔ لقد تقمصها، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پر اس جملے کی وضاحت کروں انشاءاللہ العزیز۔ بس یہاں پر ہمارا یہ خطبہ جو ہے، یہ درس تمام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔